اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضی، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عنک آپ سے، الیہود ولا النصارى، یہود اور نہ نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی۔ قل آپ کہہ دو، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی راہ، ھو الھدی، وہ سیدھی راہ ہے۔ ولئن اتبعت، اور اگر آپ پیروی کریں، اہواءہم، ان کے خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا یعنی علم، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ شان نزول میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہم سے صلح کر لیں، اور یہ امید دلائی تھی کہ اگر آپ ہمیں مہلت دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ۔ شان نزول میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہم سے صلح کر لیں، اور یہ امید دلائی تھی کہ اگر آپ ہمیں مہلت دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے تو مدینہ کے یہود اور نجران کے عیسائی اس بات کی امید میں تھے کہ عنقریب آپ ہم سے مل جائیں گے اور ہمارا دین اختیار کر لیں گے، لیکن جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو وہ سب نا امید ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَلَن تَرْضَىٰ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب کی قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے تو مدینہ کے یہود اور نجران کے نصارہ اس امید میں تھے کہ آپ ہم سے آ ملیں گے اور ہمارا دین اختیار کر لیں گے، لیکن جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو وہ سب نا امید ہو گئے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَن تَرْضَىٰ، کہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ ملت کیا ہوتا ہے؟ ملت وہ طریقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے واسطے اپنے انبیاء کی زبانی مقرر فرماتے ہیں۔ ملت کا معنی وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے انبیاء کی زبانی مقرر فرماتے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی وہ صحیح ہدایت ہے، یعنی اسلام ہی حق ہے، جس کی طرف یہ کفار بلاتے ہیں وہ حق نہیں ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان کو کہہ دو کہ اللہ کی راہ ہی سیدھی راہ ہے، اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے، یعنی اسلام حق ہے، جس کی طرف یہ کفار بلاتے ہیں وہ حق نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، علم سے مراد وحی ہے یا دین ہے جس کا صحیح ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، علم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، علم سے مراد یا وحی ہے اور یا پھر دین ہے جس کا صحیح ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو بچا لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آپ سے دور کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا جو اللہ سے آپ کو بچا لے، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب کو آپ سے دور کر دے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا منکر ہو، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شان نزول یوں بیان فرماتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ سے 40 آدمی آئے تھے، 32 حبشہ کے تھے اور 8 شام کے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی تو وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب سے مراد صحابہ ہیں،
کہ جن کو ہم نے قرآن دیا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ صحابہ جن کو ہم نے قرآن دیا، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شان نزول یوں بیان فرماتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ سے 40 آدمی آئے تھے، 32 حبشہ کے تھے اور 8 شام کے تھے۔ ان تمام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور الذین سے مراد صحابہ ہیں، یعنی وہ صحابہ جن کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اگر الذین آتیناہم الکتاب سے مراد صحابہ کرام ہوں تو پھر یتلونہ حق تلاوتہ کا مطلب ہوگا وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی جنت کا تذکرہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جب دوزخ کا ذکر آئے تو پھر پناہ مانگتے ہیں۔ اگر الذین آتیناہم الکتاب سے مراد صحابہ کرام ہوں تو یتلونہ حق تلاوتہ کا مطلب ہوگا ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، یعنی جنت کا تذکرہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جب دوزخ کا ذکر آئے تو پھر پناہ مانگتے ہیں۔ اور اگر الذین آتیناہم الکتاب سے مراد مؤمنین اہل کتاب ہوں تو پھر یتلونہ حق تلاوتہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی دریافت کرتا ہے کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے تو بعین ہی صحیح بتاتے ہیں اور کسی قسم کی تحریف نہیں کرتے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات کے اندر موجود ہیں تو وہ صحیح لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، بھی کی ضمیر کا مرجع اگر کتاب ہو تو پھر معنی ہوگا یہ لوگ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر بھی ضمیر کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر مطلب ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، بھی کی ضمیر کا مرجع کتاب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی وہ لوگ کتاب پر یقین رکھتے ہیں یا وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، بھی کی ضمیر کا مرجع بھی کتاب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جو کتاب کا انکار کرتے ہیں یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، بھی کی ضمیر کا مرجع کتاب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جو کتاب کا انکار کرتے ہیں یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں کیونکہ یہ کفر کو ایمان کے عوض لینے والے ہیں۔ فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں کیونکہ یہ کفر کو ایمان کے عوض لینے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے اس احسان کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے تم کو بڑائی دی، فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے بدلہ، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ مضمون پہلے بھی ذکر فرمایا اور اب یہاں دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ جو پچھلے احکام ہیں، وصایا ہیں، ان میں قوت آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ تمام قصہ کا مقصود اور نچوڑ یہی ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزرا اور یہاں پر دوبارہ ذکر کیا تاکہ وہ احکام جو پیچھے گزرے ہیں وہ ان میں قوت آ جائے اور تاکید حاصل ہو جائے اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمام قصہ کا مقصود اور نچوڑ یہی ہے۔